مسیح خداوند کے پرفضل نام میں آپ سب کو پاسٹر بشارت کا سلام، اور اس وقت آپ ہوشنا ٹی وی پر پروگرام بیداری ریوائول کو دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے مسیحی بھائیوں اور بہنوں کو انکرج کر سکیں جو زندگی میں آنے والے چیلنجز یا مشکلات سے گھبرا کر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارے پاس اب تک جتنے بھی مہمان آئے، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی، اور خدا نے انہیں سرفرازی دی۔ مشکلات، چیلنجز، تکلیفیں یہ ہر شخص کی زندگی میں آتی ہیں، اس لیے کبھی بھی مشکلات سے مت گھبرائیں۔ یہ آپ کو بڑھانے کے لیے، آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور آج بھی جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ینگ ٹیلنٹ ہیں، خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرستار بڑے اچھے ہیں، میوزک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ خود لکھتے بھی ہیں اور شاعری کرنے والوں کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں، اور میوزک ٹیچر بھی ہیں۔ خدا نے ان کو بہت ساری برکتیں دے رکھی ہیں، بہت سارا ٹیلنٹ ہے، اس کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پاسٹر نعمان جوزف صاحب، میں آپ کو آج اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پروگرام کے آغاز میں ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا میں رہنمائی کریں۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، یہوہ خدا کے حضور میں اپنے سروں کو جھکا کر آج کے پروگرام کے لیے دعا کریں گے۔ قدوس آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے باپ، اس خوبصورت لمحہ کے لیے، اس سنہری موقع کے لیے اے باپ جی، تو نے جو ہماری زندگیوں میں عطا کیا ہے۔ قدوس خداوند، اس تمام پروگرام کے لیے تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں، اس کے وسیلہ سے سننے والوں کو بڑی برکت ملے، دیکھنے والوں کو بڑی برکت ملے، اور تمام پر تیرا فضل ہو۔ اے باپ، اس پروگرام کے وسیلے سے آج اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات کی جائے وہ تیرے فضل اور تیرے پاک روح کی ہدایت کے مطابق ہو۔ خداوند، سننے والوں کے لیے بڑی برکت چاہتا ہوں، اپنے بھائی کے لیے برکت چاہتا ہوں جس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، اور ہوشنا ٹی وی کے تمام ممبران کے لیے اور ٹیم کے لیے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ قدوس خداوند، تو فضل عطا فرما، اس پلیٹ فارم سے جو بھی بات نکلے اس کے وسیلہ سے سننے والوں پر فضل ہو، یسوع مسیح کے صدقے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آمین۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ بھائی صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں بڑا اچھا لگا، اور آپ کو دیکھ کے مجھے ذاتی طور پر اس لحاظ سے بڑی خوشی کہ آپ بڑے ینگ ہیں، اور اس ینگ ایج میں بھی خدا نے آپ کو بہت سارا ٹیلنٹ دیا ہے، اور مختلف طریقے سے آپ سرو کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے بارے میں اور اپنی زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا۔ جی شور۔ بیسیکلی میرا جو تعلق ہے ایک ایسی فیملی سے ہے کہ جس میں پاسٹرز ہیں۔ میرے والد صاحب پاسٹر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے، وہ بھی پاسٹر ہیں، اس کے علاوہ میری سسٹر ایونجلسٹ ہیں۔ تو میں اپنی فیملی کے لحاظ سے ایک لاڈلا بیٹا اپنے والدین کا تھا، کہ انہوں نے جس طرح میری پرورش کی بڑے لاڈ پیار سے، تو اس حوالے میں بڑے بھائی ہونے کے ناطے میرے بڑے بھائی نے بڑی ہیلپ کی اس معاملات میں۔ جب وہ ورشپ کرتے یا میسیج سناتے تو اس وقت میرا دھیان اس طرف نہیں تھا، تو والد صاحب نے انکریج کرنا شروع کیا، والدہ نے، کہ ہمارے گھر کا ماحول یہ ہے تو آپ اس طرف آئیں، اس طرف زیادہ دھیان دیں۔ تو اس وقت سے میں ابھی کوئی تھا 10-12 سال کا، جب سے یہ رجحان شروع ہوا کہ ہم خداوند کی طرف آئیں، تو اس دن سے والدین کے سپورٹ سے، بھائیوں کے سپورٹ سے، بہنوں کے سپورٹ سے خداوند نے یہ فضل عطا کیا ہے کہ میں آج آپ کے درمیان اور آپ کے سامنے ہوں، اور خدا کا خادم بھی ہوں۔ سپر صاحب، اس بات کے لیے تو خدا کا شکر ہے کہ آپ نے آنکھ کھولتے ہی مسیحی ماحول پایا، گھر میں عبادت اور کلام کی خدمت اور پرستش، تو یہ ساری چیزیں کس طرح آپ کی رہنمائی کا سبب بنی کہ آپ خداوند کی پہچان میں ترقی کرتے چلے جائیں؟ جی، بہت اچھی بات۔ اصل میں جب میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا نا، تو خداوند کے فضل سے اردو میری بہت اچھی تھی، تو چونکہ ہماری بائبل اردو میں ہے، تو اس ماحول نے مجھے اس طرح سے متاثر کیا کہ جب کبھی میسیج سننا، اس میں ہم موٹیویشنل چیزیں تھی، بائبل پڑھنا، بائبل پڑھیں، یا خدا کا خادم اگر میسیج سنا رہے ہیں کہ آپ گیت گایا کریں، بائبل پڑھا کریں، خدا برکت دے گا۔ تو میرے گھر کے ماحول نے جب مجھ پہ وہ اثر کیا نا، کہ بھائی بھی بائبل پڑھتے ہیں، والدہ بھی پڑھتی ہیں، باقی بہن بھائی پڑھتے ہیں، تو میں نے بھی بائبل پڑھنا شروع کیا۔ جب میں نے بائبل کو پڑھا تو خداوند نے میری زندگی کو اس طرح سے بدلا کہ میں ایک پرزائڈر کے طور پہ اپنے چرچ میں انٹر ہوا، اور خداوند کا فضل ہے کہ اس ماحول کے ذریعہ سے آج میں خداوند کا خادم بھی ہوں۔ تو جب میں نے ایک پرزائڈر کے حوالہ سے طور پہ چرچ میں انٹری کی، تو میں نے اس ماحول کو سمجھا، اس ماحول کو دیکھا
کہ کس طرح سے ہم عبادت کرتے ہیں, کس طرح سے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو مجھے اس چیز پہ بڑا دکھ ہوا کہ لوگ بس آتے ہیں, سنتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں ریوائول نہیں ہے اس میں. تو اس دن سے پھر میں نے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کیا, جس دن سے میں نے بائبل پڑھنا شروع کی. تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل کے مطالعہ نے جی آپ کی زندگی کو تبدیل کیا. تو بہت سارے نوجوان ہیں پادری صاحب آج وہ بائبل کے مطالعہ سے دور ہو گئے ہیں, جی بالکل. اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے تو وہ ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن بلا ناغہ اور ترتیب سے بائبل کے مطالعہ سے دور ہو گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کے لیے اور بڑھوتی کے لیے, ایمان میں بڑھنے کے لیے بھی اور ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے بھی بائبل کا بلا ناغہ مطالعہ کس قدر ضروری ہے؟ اب یوں کہہ لیں کہ آپ کھانا نہ کھائیں, بائبل کا مطالعہ کریں. اس قدر ضروری ہے کہ جس طرح ہمیں کھانا ضروری ہے, اس طرح دعا کرنا, بائبل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اگر ہم کرسچنز ہیں, اگر ہم مسیحی ہیں اور مسیحی بننا چاہتے ہیں, ایک پراپر مسیحی بننا چاہتے ہیں, اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں, تو ہمیں بائبل کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں دعا ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے, اور اگر ہم دعا کرتے ہیں بائبل نہیں پڑھتے تو ہماری اس دعاؤں کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں بلا ناغہ دعا کرنا اور بائبل پڑھنا ضروری ہے. جتنا زیادہ بائبل کا مطالعہ کریں گے ہم اتنا زیادہ خدا کے قریب ہوں گے, ہمیں رہن سہن کا پتہ چلے گا. بائبل ہماری روحانی ہی نہیں بلکہ جسمانی طور پہ بھی تربیت کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے, کس طرح سے والدین کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے, عزیز و اقارب کو کس طرح سے ملنا ہے. بائبل مکمل طور پر ہماری زندگی کے رہنما ہے اور رہنمائی کرتی ہے. گویا آپ دیکھیں کہ بائبل پڑھنے والے جو بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہیں, وہ بڑے ویل مینرڈ ہوتے ہیں. جی بالکل, ہے نا, جی وہ بڑے مہذب ہوتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ بڑے محبت اور پیار اور سے پیش آتے ہیں, اور یوں وہ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں, پھر سارے ان کو پسند بھی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو یعنی بائبل کے ساتھ جڑ جانے سے گویا جب ہماری جڑیں بائبل کے اندر ہیں, جی اس میں سے ہم تعلیم پا رہے ہیں, تو نہ صرف اسپرچولی بلکہ سوشلی بھی ہماری عزت میں, ہماری ریپوٹیشن میں بڑا فرق آتا ہے. تو جب آپ نے خدمت کو شروع کیا تو کس طرح سے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ آپ کا مددگار رہا, یا کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اس ایج میں چونکہ آپ کی دوستیاں اور معاشرہ اور ارد گرد کا ماحول بھی آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, جی بالکل. تو کیا کوئی ایسے چیلنجز بھی آپ کی زندگی میں رہے؟ ہاں جی بالکل, مجھے بہت سارے ایسے چیلنجز کا سامنا ہوا ہے کہ جو میری تربیت اور اسٹڈی کو متاثر کرتے رہے ہیں. لیکن خداوند کا فضل یہ ہوا کہ میری فیملی سے کافی سپورٹ تھی, تو وہ ان کی وجہ سے اور میرے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے خداوند نے ہر طرح کی اس مشکل کو دور کیا ہے جو میرے مطالعہ میں یا میری اسٹڈی میں حائل تھیں. بس اب کچھ تھوڑا ذکر کریں گے ان چیلنجز کا جی جو ینگ ایج میں آپ کو رہے؟ ضرور, میں یہاں مناسب سمجھوں گا ان چیزوں کا ذکر کروں. چونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو ایک عبادت میں تھا, وہاں پہ خدا کے خادم کلام سنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ بچوں کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لیں, ایل سی ڈیاں اپنے گھروں سے نکال دیں اور انہیں ہارمونیم اور طبلہ لے کے دیں تاکہ وہ خداوند کی طرف بڑھیں. تو اس وقت جب میں نے ان کا کلام سنا, میں بھی نام نہیں لوں گا, ان کا کلام سنا, تو میں اس چیز سے بڑا متاثر ہوا. میں نے گھر میں آ کے کہا جی مجھے ہارمونیم چاہیے. تو اس سے چند دن پہلے میں نے گھر میں یہ ریکوائرمنٹ کی تھی کہ جی مجھے موبائل فون لے کے دیں. تو انہوں نے دو چیزیں میرے سامنے رکھیں, یا آپ ہارمونیم لے لیں یا موبائل لے لیں. تو میں نے ہارمونیم چنا. جب میں نے ہارمونیم چنا تو اس کے ذریعہ سے خدا نے مجھے بلیسنگ دی. میرے استاد جی پاسٹر فرخ امتیاز, جن سے میں ہارمونیم سیکھتا بھی رہا اور باقی بائبل اسٹڈی بھی ان سے کی. تو اس حوالہ سے جب وہ جن پاسٹر نے کلام سنایا نا کہ آپ بچوں سے ہارمونیم لے کے دیں, فون چھین لیں, تو جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ سٹیبل ہو گیا ہے, گیت گانا شروع کر دیا ہے, پوئٹری کرنا شروع کر دی ہے, تو وہ اس چیز سے بڑا نہ کہہ لیں کہ جیلس فیل کیا انہوں نے. تو ایک دو بار آئے, والدین کو کہا کہ یہ آپ کا بچہ تو وہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ ہمارے کام نہیں آئے گا. تو اس حوالہ سے ان چیزوں کا بڑا سامنا ہوا. ایون دیٹ کہ وہ رشتہ دار جو اپنا کہتے تھے وہ بھی دور ہو گئے اس چیز سے, وہ جیلسی فیل کرنا شروع کر دی کہ ان کا بچہ بڑھ گیا ہے. اور بہت کم عمر میں نے جیسے سب چیزیں سیکھیں اور سب چیزیں کر لیں, تو اس حوالے سے بہت سارے اس طرح کے چیلنجز تھے, جس میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب میں نے خدا کے کلام کے لیے کوشش کی کہ یہ بھی خدمت کروں, پاسٹر بننا میں نے سوچا, تو میں جس جگہ پہ سیمنری کے لیے گیا وہاں سے مجھے کافی ڈس ہارٹ کیا گیا. کہہ لیں کہ جب میں نے اسائنمنٹس کلیئر کی یا پیپر دینے,
تو اس میں میرے ساتھ یہ مس بہیو انہوں نے کیا کہ مارکس کم دینا یا کہہ لیں کہ اسائنمنٹ رد کر دینا، کہ اس طرح کی چیزیں تاکہ پیچھے رہ جائیں. لیکن خدا ان کا فضل یہ تھا کہ اس نے جو اس کا پلان تھا وہ کامیاب ہوا، اور باقی کی ساری وہ چیلنجز ہیں وہ خدا ان کے فضل سے میں نے فیس کیے ہیں. تھینک یو پاسٹر. اور یہ بڑی انکریجنگ ہے کہ مشکلات کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری جی بالکل. اور خدا نے آپ کو سرفرازی دی. عزیز بھائی اور بہنوں، پاسٹر نعمان جوزف صاحب جن کا تعلق لاہور سے ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا، مزید ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا ہوشانہ ٹی وی.